بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل کے سبھی ممبران اور ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کو راشد وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ محترم دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے قبل دور جاہلیت کے حالات۔ دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں یا دوسرے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں عورت کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ ہر دور میں خواتین کی حیثیت مردوں کے مقابلے میں بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ ان کو معاشرے میں نہایت گھٹیا مقام دیا جاتا تھا۔ اہل مذہب ان کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیتے اور ان سے دور رہنے میں عافیت محسوس کرتے تھے، اور اگر ان سے کچھ رابطہ یا تعلق ہوتا بھی تو ایک ناپاک اور دوسرے درجے کی مخلوق کی حیثیت سے ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں جزیرۃ العرب میں عورت کے لیے کوئی قابل ذکر حقوق نہ تھے۔ عورت کی حیثیت کو تو درکنار، اس کو معاشرے میں زندہ بھی رہنے کا حق نہ تھا۔ بازاروں میں دوسرے اشیاء اور سامان کی طرح عورتوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ معاشرے میں عورت کا مقام اور مرتبہ ناپسندیدہ تھا، اور ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت صرف مردوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے۔ عورتوں کو اپنے لیے کمزوری کا باعث سمجھتے، اور اگر ان کے گھر لڑکی کی پیدائش ہوتی تو وہ ان کو برا سمجھتے اور اسے زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ قرآن میں اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورت کی ناقدری اور ذلت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ اپنی مخصوص ایام میں اسے سب گھر والوں سے جدا رہنا پڑتا تھا۔ خاوند کے ساتھ بیٹھنا تو درکنار، اہل خانہ بھی اس سے میل جول نہ رکھتے تھے۔ اسلام ایسا عالمگیری مذہب ہے کہ جس نے عالم انسانیت سے ظلم کے اندھیروں اور جہالت کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا، اور عورت جو کہ اس دور جہالت کے وقت مظلوم طبقہ تھی اور سب سے نیچ طبقہ سمجھی جاتی تھی اور ان کی کوئی عزت نہیں تھی، اسلام نے اسے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ عورت پر بہت طویل عرصہ ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل لحاظ مخلوق نہ تھی۔ یہ اسلام ہی کا کارنامہ ہے کہ حوا کی بیٹی کو عزت و احترام کے قابل تسلیم کیا گیا اور اس کو مرد کے برابر حقوق دیے گئے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا ہی عورت کی عظیم الشان قربانی سے ہوتی ہے۔ جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو ماں، بیٹی، بیوی اور بہن کے روپ میں عزت عطا کی۔ اسلام نے جو عزت اور مقام عورت کو عطا کیا ہے اس کی مثال نہ تو قومی تاریخ میں ملتی ہے اور نہ ہی دنیا کی مذہبی تاریخ میں۔ اسلام کا آغاز حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی لازوال اور بے مثال قربانیوں سے ہوتا ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن کر نبوت پر سب سے پہلے ایمان لے آئی۔ انہوں نے اپنا وقت، مال اور جان سب کچھ اسلام پر نچھاور کر دیا۔ اس دور جاہلیت میں عورت کی یہ حالت اور عورت کے ساتھ نفرت اور حقارت کے جذبات زائل کرنے کے لیے ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی جو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں ان میں اول نمبر پر نیک عورتیں ہیں، پھر اچھی خوشبو مجھے محبوب ہے، مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اور محبت الہی میں ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मुस्लिम ख़वातीन ने ज़िंदगी के हर शोबा में भरपूर किरदार अदा किया। इल्म सीखने सिखलाने का मैदान हो या माशरती खिदमात, उनकी राह में जिहाद का मौका हो या सियासत व हुकूमत के मामलात हो, सब में ख़वातीन का वाज़े और अहम किरदार होता था। इस्लाम ने औरत को ज़िल्लत व पस्ती की गहराइयों से उठाया और उसे आज़मत व रफ़त के बुलंद मकाम पर फायज कर दिया। ताज्जुब है उन पर जो इस्लाम को औरतों के हुकूक का गासिब करार देते हैं। क्या वो बता सकते हैं कि इस्लाम के अलावा वो कौन सा दूसरा मज़हब है जिसने अच्छी बीवी को निस्फ ईमान करार दिया हो, जिसने बेवाओं को इज़्ज़त की मसनद पर बिठाया हो, जिसने औरत के हुस्न व जमाल को नहीं उसके औरत होने को काबिल एहतराम ठहराया हो। औरत को माँ, बेटी, बीवी और बहन की हैसियत से जो इज़्ज़त और मकाम इस्लाम ने दिया है वो दुनिया के किसी मज़हब या तहज़ीब ने नहीं दिया। पी अय्यर क्रेबाइट्स जो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल कबल इस्लाम में माओं और बेटियों के लिए वो मकाम और वक़ार यकीनी बना दिया जो अभी तक मगरिब के क़वानीन में औरत को नहीं मिल सका। मोहतरम दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें ताकि आप लोगों के सामने मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो पेश की जा सके। अस्सलामु अलैकुम।